السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کینیڈا کے ورک پرمٹ کے اوپر، یا LMIA جسے آپ کہتے ہیں، لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ. بہت سارے لوگوں کو کینیڈا کے ورک پرمٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک ہی چیز جو زیادہ تر میں لوگوں کو سنتا ہوں کہ کینیڈا میں ہم ورک پرمٹ کیسے لے سکتے ہیں، خاص طور پہ وزٹر ویزا کے اوپر آ کے، کیونکہ ورک پرمٹ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اسکیم بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ فراڈ بھی ہوتے ہیں. جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ورک پرمٹ کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے پیسے ان کے ویسٹ ہو جاتے ہیں. ورک پرمٹ پہلے ایسا تھا جی کہ اگر آپ کینیڈا وزٹر ویزا پر آتے تھے تو وزٹر ویزا پر آ کے آپ اپنا ورک پرمٹ آن لائن کنورٹ کر سکتے تھے، کووڈ کے بعد جو پالیسی تھی. لیکن اب ریسنٹلی جو IRCC ہے، یا ہمارے جو امیگریشن منسٹر ہیں مارک ملر صاحب، انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں جی، کہ جب آپ وزٹر ویزا پر کینیڈا آئیں گے تو آپ اپنے وزٹر ویزا کو ورک پرمٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. دیر از اونلی ون وے، جس کو آپ فلیگ پولنگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کو ایک امپلائر LMIA دیتا ہے، آپ LMIA لے کے بارڈر پہ جاتے ہیں، کینیڈا US کا جو بارڈر، وہاں پہ CBSA کینیڈین بارڈر سروس ایجنسی والے ہوں گے، ان کے پاس آپ جائیں گے، آپ US کی طرف جائیں گے، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، پھر آپ کینیڈا کی طرف واپس آئیں گے تو ادھر آپ کو جو ہے آپ سے سوال جواب ہوں گے، اور جو ویزا آفیسر ہے CBSA کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے بہت زیادہ سخت سوال کرے گی. وہ دیکھے گی کہ جو آپ LMIA لے کے آئے ہیں، کیا اس LMIA کی کینیڈا میں جو ہے وہ ان ڈیمانڈ آکوپیشن وہ جاب ہے یا نہیں ہے، یا لوکل لوگ اس جاب کو کر سکتے ہیں آلریڈی. اگر تو دیکھیں جیسے ایڈمنٹن ہے، کیلگری ہے، ٹورنٹو ہے، یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ریشو 6% سے ابو ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا، سٹیٹس کینیڈا کی ویب سائٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر 6% سے ابو ہے تو جو CBSA کی ٹیم ہے وہ آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس جو ہے ان امپلائمنٹ کی جو ہے ریشیو بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو کام نہیں مل رہا لوکل لوگوں کو، تو وہ آپ کو ڈینائی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی جو جاب ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ان ڈیمانڈ آکوپیشن میں ہے، اور ہائی ویج اسٹریم کی LMIA آپ کی 28+ کی ہے، اور اس کی کینیڈا میں کمی بھی ہے، شارٹیج بھی ہے لیبر کی، تو وہ آپ کو کنسیڈر کر سکتا ہے. لیکن آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس فیلڈ میں، آپ کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. ایج کا بھی فیکٹر اس میں ہے جی. 40+ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں کافی مشکل ہو سکتی ہیں، اور آپ کی لینگویج بھی ٹھیک ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ لائک اگر ایک فار ایگزامپل کچھ لوگ فیک آئلٹس ٹیسٹ پاس کر کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ بارڈر پہ جائیں گے تو آپ سے انگلش میں وہ کمیونیکیٹ کرے گا، کوئی ہندی یا پنجابی یا اردو میں کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. تو بے شک وہاں پہ آفیسر دیسی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ انگلش میں ہی بات کرتے ہیں. اگر وہ دیکھے گا کہ آپ کا انگلش کا لیول اتنا اچھا نہیں ہے، اور ایک آپ ہائی ویج کی LMIA لے کے آئے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. شاید آپ کو وہ ڈینائی کر سکتا ہے، اور جب بارڈر پہ آپ کو ڈینائی کرتا ہے تو شاید آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کینیڈا کو لیو کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی لیٹر دے سکتا ہے. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اچھا بھلا ویزا بھی خراب ہو جاتا ہے، شاید آپ کو دوبارہ سے انٹر ہونے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں جب بھی آپ کینیڈا آئیں. ورک پرمٹ ڈیفینیٹلی بہت فیمس ہے، ایک پروگرام ہے کینیڈا کا، ایک حد تک پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی اس میں مشکلات آئی ہیں، تھوڑی سی انہوں نے سختیاں کی ہیں، اور شاید یہ الیکشن کے بعد تک کچھ عرصہ اور رہیں گی. ابھی تو الیکشنز آ رہے ہیں، ان کا فوکس جو لوکل لوگ ہیں ان کے ہی اوپر ہے. اور دوسری چیز یہ بھی تھی، اس لیے بھی انہوں نے سختیاں کی کہ ورک پرمٹ کے اوپر فراڈ بھی بہت زیادہ تھے، اسکیم بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے. کچھ لوگ LMIA بیچتے تھے اور اس میں جاب ہوتی نہیں تھی، اور وہ باہر کہیں چیک کیش پہ کام کرتے، تو چیک وہ بھرتے رہتے تھے، اور ان کی جاب پر کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی لوکل بندہ کیش پہ کام کر رہا تھا. تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی. اور جسٹن ٹروڈو نے بھی کہا تھا، مارک ملر نے بھی کہا تھا کہ اس طرح سے جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی. تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے. تو اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک LMIA دیں گے اور اس میں آپ نے ٹیکسز بھرنے اور آپ کہیں باہر کام کریں، تو وہ آپ کو ایک بند گلی میں لے کے جائے گا. بھائی آپ کینیڈا میں آ رہے ہیں، آپ کا رینٹ ٹھیک ٹھاک رینٹ آپ کو دینا پڑے گا. یہاں پر 2000 3000 1000 ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے فیملی ممبرز ہیں. آپ کو گراسری کرنی ہے، کار کی انشورنس دینی ہے، پھر ڈیفینیٹلی آپ پیسے کمانے ہیں، پیچھے آپ کی فیملی ہوگی، ان کو پیسے بھیجنے ہیں. تو اگر آپ کو کام ہی نہیں ملے گا، آپ ٹیکسز ہی بھرتے رہیں گے، 1000 سے $1500 کے بیچ میں آپ ٹیکسز بھرتے رہیں گے پر منتھ، آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اور پیچھے والوں کے لیے آپ کتنی مشکل کھڑی کر دیں گے. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا وہ LMIA یا وہ ورک پرمٹ آپ کو PR کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. اگر آپ پوائنٹس دیکھیں تو اس وقت 500 سے اوپر جا رہے ہیں. اگر آپ ان پوائنٹس کو نہیں ٹچ کر پائیں گے کل کو، تو آپ کی PR کیسے ہوگی؟ تو اس وقت کوئی بھی آپ سے یہ پرومس نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو LMIA ہے یہ آپ کو کنفرم PR کی طرف لے کے جائے گی. اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ سے غلط کہہ رہا ہے، آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر چلیں آپ کے پوائنٹس فار ایگزامپل بن بھی جاتے ہیں، کل کو کیا پتہ وہ پوائنٹس اور اوپر چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، تو ایک رسک بھی ہے.
میں کسی کو ڈسکریج نہیں کر رہا, ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, بالکل آپ آئیں, آپ بھی جیسے ہم رہ رہے ہیں, میں ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہوں آپ آئیں, آپ بھی ورک پرمٹ لیں, آپ بھی اپنا اسٹیٹس کنورٹ کروائیں, لیکن آپ اس کے جو فیکٹس ہیں ان کو ضرور سمجھیں, ان کو ایکسیپٹ کریں کہ کیا جو آپ جاب لے رہے ہیں, جو LMI لے رہے ہیں, اتنے 50,000 میں نے سنا لوگ پے کرتے ہیں, اتنے پیسے دینے کے بعد ٹیکس بھی بھریں, 3 سال تک آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے, آپ باہر کہیں کام کر رہے ہوں یا پیچھے سے پیسے منگواتے رہیں, تو اس کے بعد PR نہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرے گی کل کو. تو اسی لیے یہ LMI, یہ ورک پرمٹ میں آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے لو ویج LMI کیا ہوتی ہے, ہائی ویج LMI کیا ہوتی ہے, میڈین ویجز کیا ہوتے ہیں. تو 28 سے اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو پھر وہ لو ویج میں آ جاتے ہیں, اور اس میں آپ اپنے اسپاؤس کو بھی نہیں ملا سکتے, اور کل کو PR میں بھی مشکل ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے. اور اگر کوئی بھی لائر, کوئی بھی کنسلٹنٹ, کوئی بھی ایجنٹ آپ کو یہ پرومسز کرتا ہے کہ یہ LMI ہے میرے پاس ہائی ویج کی, لو ویج کی, اس میں آپ کی کنفرم PR ہو جائے گی, تو نہیں, آپ ادھر ہی سمجھ جائیے گا. میں بھی بہت سارے لائر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کوئی اس طرح کے جو صحیح لوگ ہیں اس طرح کے پرومسز نہیں کرتے, اس وقت نہیں کر سکتے. وہ PNPs بند ہو رہی ہیں اس وقت, کتنے سارے پروگرامز انہوں نے بند کر دیے ہیں, تو کوئی کسی سے وعدہ نہیں کر سکتا. اگر ابھی کچھ پاسبل ہو رہا ہے تو یو نیور نو کہ کل کو منسٹر اچانک سے آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اس پروگرام کو پاز کریں جیسے وہ ابھی تک کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھتی ہیں. پھر ایک اور چیز LMI میں چینج آئی ریسنٹلی کہ لو ویج کے LMI کے اوپر آپ اپنی فیملی کو انوائٹ نہیں کر سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ ورک پرمٹ کے اوپر اپنے اسپاؤس کو, اپنے بچوں کو انوائٹ کر سکتے تھے, لیکن اب کیا ہے کہ اب لو ویج پر آپ اپنے اسپاؤسز کو انوائٹ نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ کی جو جاب ہے وہ ان ڈیمانڈ آکوپیشن میں ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو انوائٹ کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ورک پرمٹ کے اوپر بہت زیادہ اسکیم ہے, بہت زیادہ فراڈ چل رہے ہیں, اور لوگ آ کے ٹیکسز بھر رہے ہیں, 40 ہزار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے پریشان ہیں لوگ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جس جگہ وہ پھنس گئے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور دیکھیں, نہ آپ اس امپلائر کا یا لائر کا کچھ کر سکتے ہیں, اور نہ وہ آپ کا کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ نے بھی غلط کام کیا, انہوں نے بھی غلط کام کیا, تو آپ دونوں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسی چیزیں نہ ہی کریں جس سے آپ کو مشکل ہو. آپ سیدھے پروگرام میں جائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے پوائنٹس اتنے ہو رہے ہیں, آپ ایکسپریس انٹری ٹرائی کریں, آپ PNP ٹرائی کریں, اور اپنی جو ایک جینوئن جاب ہے اپنی اسکل کے اوپر, آپ اگر آپ کے پاس اچھی اسکل ہے, اور اگر امپلائر کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو جینونلی ہائر کرنا چاہتا ہے وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ, تو پھر آپ اس کو لیں. لیکن جہاں پہ چارجز آتے ہیں نا, وہ چیزیں ڈیفینیٹلی پھر آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو اور اس کے بارے میں جاننا ہے تو مجھے کامنٹ کیجیے گا, میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا دوں گا. میرا جو ای میل ہے وہ ہے manager@asimserverproduction.com. میرا جو ایک بلال کا نمبر ہے جی وہ نیچے ہوگا, وجیہہ کا نمبر ہے وہ نیچے ہوگا, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جن کے پاس وزٹ ویزا لگا ہوا ہے وہ مجھ سے میرے کینیڈین نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 7782374469 پر. یہ صرف جن کے پاس وزٹ ویزا لگا ہوا, پلیز یہ وہ لوگ میسج نہ کریں کہ ویزا کے لیے کہ ویزا کیسے لگے گا, ویزا لگا دیں. اس نمبر پہ پلیز رابطہ نہ کیجیے گا, میں رپلائی نہیں کروں گا. صرف ان کو کر سکتا ہوں میں کہ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ویزا لگا ہوا ہے, وہ مجھے 7782374469 پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو لو ویج, ہائی ویج LMI کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. میڈین ویجز کیا ہوتے ہیں, کس LMI کے اوپر آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں, کس LMI کے اوپر آپ کا PR ہوگی نہیں ہوگی, ان ڈیمانڈ آکوپیشنس کیا ہوتی ہیں, ان کو بھی آپ گوگل پہ ضرور دیکھ لیں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.